بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کے حوالے سے۔ تو سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام انبیاء اور رسولوں کو کسی نہ کسی معجزے سے ضرور نوازا ہے، اور قرآن پاک میں بھی بہت سارے انبیاء کے معجزات کے حوالے سے ہمیں آشکار کیا ہے۔ تو رہی بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا میں رحمت للعالمین بن کر آنا کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ اس کے علاوہ قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ یہ وہ معجزہ ہے جو ہماری زندگیوں کو قیامت تک کے لیے بدل کر رکھنے والا ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق بہت سارے معجزات ملتے ہیں، جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معراج پر تشریف لے کے جانا ایک عظیم معجزہ ہے، ایک بڑی نشانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک سے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، پھر اسی حالت میں واپس بھی جوڑ دیا۔ بیماروں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے شفا ملتی تھی۔ آپ نابینا کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے تو بینائی لوٹ آتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں مبارک سے چشمے پانی کے پھوٹے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک میں خوشبو نے قیام کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس پانی میں اپنا لابدین ڈالتے وہ پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہو جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے آگے دیکھتے تھے ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے کی جانب بھی دیکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ مبارک زمین پر نہیں پڑتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر زندگی میں کبھی مکھی نہیں بیٹھی تھی۔ تو دوستو، مکی اور مدنی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو معجزات ملتے ہیں ان پر ہم کچھ نظر ثانی کریں گے۔ تو آج ہم سب سے پہلے مدنی زندگی کے معجزات کا ذکر کریں گے، جن میں ہم بدر کے حوالے سے بات کریں گے کہ غزوہ بدر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون کون سے معجزات اور انکشافات ہوئے۔ اس موقع پر سب سے بڑا انکشاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ آپ نے بدر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، چلو اور خوشی خوشی چلو، اللہ نے مجھ سے 2 گروہوں میں سے ایک کا وعدہ فرمایا ہے، واللہ اس وقت میں قوم کی قتل گاہیں دیکھ رہا ہوں۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی ترتیب فرمائی اور میدان جنگ میں تشریف لے گئے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھ سے اشارہ فرماتے جاتے تھے، اور یہ فرماتے جاتے تھے کہ یہ کل فلاں کی قتل گاہ ہے انشاءاللہ، اور یہ کل فلاں کی قتل گاہ ہے انشاءاللہ۔ اور یہ انکشاف بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں شمار ہوتا ہے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلیل لشکر کفار کے کثیر لشکر پر غالب آیا، یہ بھی آپ کے معجزے میں شامل ہے اور آپ کی بابرکت ذات کی عکاسی کرتا ہے۔ اور مسلمانوں کے دلوں کی تسکین اور اثبات کے لیے اللہ تعالیٰ کا بارش برسا دینا، امن اور بے خوفی کے طور پر نیند طاری کر دینا، آسمان سے پانی برسا کر مسلمان لشکر کو شیطان کی نجاست سے پاک کر دینا، ان کے دل مضبوط کر دینا اور قدم جما دینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی برکت اور معجزے کی بدولت تھا۔ اس حوالے سے قرآن پاک بھی گواہی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب تم پر اپنی طرف سے امن اور بے خوفی کے طور پر نیند طاری کر رہا تھا اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا تاکہ تمہیں اس کے ذریعے پاک کر دے اور تم سے شیطان کی گندگی دور کر دے اور تمہارے دل مضبوط کر دے اور تمہارے قدم جما دے۔ اس سے بڑھ کر قرآن پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد 1000 فرشتوں سے کرنے کے بارے میں ذکر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں شامل ہے۔ ارشاد ہے کہ میں 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا جو آگے پیچھے آئیں گی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جھپکی آئی، پھر آپ نے سر اٹھایا اور فرمایا، ابو بکر خوش ہو جاؤ، یہ جبرائیل ہیں، گرد و غبار میں اٹے ہوئے آئے ہیں۔ یاد رکھیں کہ غزوہ بدر کے موقع پر کفار کی شکست کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انکشافات آپ کے معجزے کی عکاسی کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوش کے طور پر آگے بڑھ رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ عنقریب یہ جتھا شکست کھا جائے گا اور پیٹھ پھیر کر بھاگ جائے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی کنکریلی مٹی لی اور قریش کی طرف رخ کر کے فرمایا، شاہت الوجوہ، چہرے بگڑ جائیں، اور ساتھ ہی مٹی ان کے چہروں کی طرف پھینک دی۔ پھر مشرکین میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس کی دونوں آنکھیں، نتھنے اور منہ میں اس مٹی میں سے کچھ نہ کچھ نہ گیا ہو۔ حضرت سعد کی روایت ہے کہ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ سے
مروی ہے کہ اس دن آدمی کا سر کٹ کر گرتا اور یہ پتہ نہ چلتا کہ اسے کس نے مارا، اور آدمی کا ہاتھ کٹ کر گرتا اور یہ پتہ نہ چلتا کہ اسے کس نے کاٹا۔ اسی طرح سے ابن عباس بھی فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان ایک مشرک کا تعاقب کر رہا تھا کہ اچانک اس مشرک کے اوپر کوڑے کی مار پڑنے کی آواز آئی اور ایک شہسوار کی آواز سنائی پڑی جو کہہ رہا تھا ہیزوم، یعنی کہ آگے بڑھ۔ مسلمان نے مشرک کو اپنے آگے دیکھا کہ وہ چت گرا پڑا ہے، اس کی ناک پر چوٹ کا نشان تھا، چہرہ پھٹا ہوا تھا جیسے کوڑے سے مارا گیا ہو، اور وہ سب ہرا پڑ چکا تھا۔ اس انصاری مسلمان نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ماجرا بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم سچ کہتے ہو، یہ تیسرے آسمان کی مدد تھی۔ سبحان اللہ۔ دوستو، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرشتوں کے ذریعے سے مدد کرنا یہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض کی وجہ تھی، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں شامل ہے۔ ابو داؤد مازنی کہتے ہیں کہ میں ایک مشرک کو مارنے کے لیے دوڑ رہا تھا کہ اچانک اس کا سر میری تلوار پہنچنے سے پہلے ہی کٹ کر گر گیا۔ میں سمجھ گیا کہ اسے میری بجائے کسی اور نے قتل کیا ہے۔ اسی طرح سے حضرت عباس جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، جب ان کو قید کیا گیا تب بھی ایک معجزہ ہمیں ملتا ہے کہ ایک انصاری حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو قید کر کے لائے تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہنے لگے واللہ مجھے اس نے قید نہیں کیا، مجھے تو ایک بے بال کے سر والے آدمی نے قید کیا ہے جو نہایت ہی خوبرو تھا اور ایک چتکبرے گھوڑے پر سوار تھا، اب میں اسے لوگوں میں نہیں دیکھ رہا ہوں۔ انصاری نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہیں، میں نے انہیں قید کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خاموش رہو، اللہ نے ایک بزرگ فرشتے سے تمہاری مدد کی ہے۔ غزوہ بدر میں اس کے علاوہ بھی بہت سارے معجزات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہیں۔ حضرت عکاشہ بن محصن کی تلوار کو ہی لے لیجیے گے کہ اس جنگ میں ان کی تلوار ٹوٹ گئی تھی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، آپ نے انہیں لکڑی کا ایک پھٹا تھما دیا اور فرمایا عکاشہ اسی سے لڑائی کرو۔ عکاشہ رضی اللہ عنہ نے اسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ہلایا تو وہ ایک لمبی، مضبوط اور چمچم کرتی ہوئی سفید تلوار میں تبدیل ہو گئی۔ پھر انہوں نے اسی سے لڑائی کی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی، اور اس تلوار کا نام پھر اون یعنی مدد رکھا گیا۔ یہ تلوار مستقلاً حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ کے ہی پاس رہی یہاں تک کہ دور صدیقی میں جب وہ شہید ہوئے تب بھی یہ تلوار ان کے پاس موجود تھی۔ تو اس طرح سے کفار کی جو لاشیں جو تھیں وہ بدر کے کنویں میں جب پھینکی جا رہی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مخاطب ہوئے تھے۔ مسلمانوں نے جب پوچھا ان کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ ان سے زیادہ سننے والے نہیں، دیکھیں یہ لوگ جواب نہیں دے سکتے۔ اسی طرح سے پھر غزوہ بدر کے بعد بھی عمیر بن وہب کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ قتل کے ارادے سے آنا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتایا کہ وہ صفوان بن امیہ کے پاس بیٹھ کے حتیم میں جو گفتگو کر رہا تھا اور قریش کے مقتولین کے کنویں میں پھینکے گئے ان کی تذکرے کی بات کر رہا تھا، تو صفوان نے اس کے قرض اور اہل ویال کی ذمہ داری جو لی تو تم مجھے قتل کرنے کے ارادے سے آئے ہو، پھر وہ مسلمان ہو گیا یہ سن کر، تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انکشافات اور معجزات تھے جو اللہ کے حکم سے سرزد ہوئے، اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تمام معجزات اور انکشافات کو مانتے ہیں اور اس پر یقین رکھتے ہیں۔ لاکھوں درود کروڑوں سلام، کروڑوں درود اربوں سلام بروح محمد علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔